بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، اسلام نے عورت کو جو مقام دیا ہے وہ مقام عورت کو نہ تو کسی مذہب نے دیا ہے اور نہ دے سکے گا. آئیے سب سے پہلے دنیا کے بڑے بڑے ممالک کے معاشروں کا جائزہ لیتے ہیں. اور یہ دیکھتے ہیں
کہ ان معاشروں میں عورت کو کیا مقام حاصل تھا، تب نہ یہ پتہ چلے گا کہ اسلام نے عورت کو کتنا مقام عطا کیا ہے۔ بائبل میں لکھا ہوا ہے، کون ہے جو ناپاک سے پاک کو نکالے؟ یعنی عیسائیوں کا تصور یہ ہے کہ عورت فطری طور پر ناپاک ہے، فطری طور پر وہ مجرم ہے۔ یہ تصور انہوں نے کہاں سے لیا ہے؟ وہاں سے انہوں نے لیا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے آدم و حوا سے یہ کہہ دیا کہ جنت میں کہیں بھی جاؤ، کچھ بھی کھاؤ، اس کی اجازت ہے، صرف اس درخت کے قریب مت جانا، اس درخت کا پھل مت کھانا، تو حضرت حوا ہی نے آدم کو بہکایا تھا اور حوا کے بہکانے ہی پر آدم نے شجر ممنوعہ کا پھل کھا لیا تھا۔ اس طرح عورت ایک پیدائشی گنہگار ہے، پیدائشی مجرم ہے۔ جب وہ پیدائشی گنہگار ہے تو وہ ناپاک ہوئی، اور ناپاک سے پاک چیز کیسے نکل سکتی ہے؟ اسی وجہ سے عیسائیوں کے بڑے بڑے سینٹس، بڑے بڑے پادری جیسے سینٹ انتھونی ہے، سینٹ جیروم ہے، سینٹ برنارڈ ہیں، یہ سب عورت کو مجرم گردانتے ہیں۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ عورت حبالت الشیاطین ہے، شیطان کا جال ہے۔ کچھ ان میں سے کہتے ہیں کہ عورت اقرب نیش زن ہے۔ اقرب نیش زن کا مطلب اسکارپین ریڈی ٹو اسٹنگ، ایسا بچھو جو بالکل ڈنک مارنے کے لیے تیار رہے، اس کو اقرب نیش زن کہتے ہیں۔ عیسائیوں کے ان بڑے بڑے علماء کے ان اقوال سے معلوم ہوتا ہے کہ مذہب عیسائیت کے اندر عورت پیدائشی مجرم ہے۔ تو جو مذہب عورت کو پیدائشی مجرم تسلیم کرے وہ عورت کو کیا مقام دے سکتا ہے؟ آگے بڑھیے۔ یہودیت کے بارے میں روڈویل کہتا ہے کہ ربیون یعنی ریبیز یعنی احبار یہود یعنی یہودی علماء، وہ عورت بن کر کے پیدا ہونے کو ایک شرم کی بات سمجھتے ہیں، شرم کی بات قرار دیتے ہیں۔ ربیین کی یہ دعا منقول ہے، وہ دعا کرتے ہیں Blessed art thou, O Lord, our God, King of the universe, who hath not made me a woman. کہ تو پاک ہے اے ہمارے رب، ہمارے خدا، کائنات کے بادشاہ، کہ تو نے مجھے عورت بنا کر کے پیدا نہیں کیا۔ تو جس مذہب میں عورت بن کر کے پیدا ہونا ایک شرم کی بات ہو، وہ عورت اپنے معاشرہ عورت کو کیا مقام دے سکتا ہے؟ آگے بڑھتے ہیں، بدھ مت کو دیکھتے ہیں۔ مہاتما بدھ کا کہنا یہ ہے کہ ایک پرفیکٹ مین بننے کے لیے ضروری ہے کہ وہ عورتوں سے کنارہ کشی اختیار کرے۔ ایک پرفیکٹ مین اور ایک عورت کے درمیان کوئی جوڑ نہیں، لہذا جب انہوں نے نروان کا راستہ اختیار کرنا چاہا تو اپنی متعدد بیویوں کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ تھوڑا کم کرو اس کو، بازگشت ہو رہی۔
اب بتائیے بدھ مت کے اندر اگر پرفیکٹ مین بننے کے لیے عورتوں سے کنارہ کشی ضروری ہے تو ایسا مذہب عورتوں کو کیا مقام دے سکتا ہے؟ آگے بڑھتے ہیں، ہم ایرانی سماج کو دیکھتے ہیں۔ ایرانی سماج کے اندر ایک آدمی مزدک نامی پیدا ہوا تھا، اس نے تو عورتوں کو سانجھے کی ہانڈی قرار دیا تھا، اسے پراپرٹی قرار دیا تھا۔ عورتوں کو معاشرے کے اندر اگر سانجھے کی ہانڈی قرار دے دیا جائے کہ جو چاہے اس کو استعمال کرے، وہ معاشرہ عورت کو کیا مقام دے سکتا ہے؟ آگے بڑھتے ہیں، ہم رومی سماج کو دیکھتے ہیں تو رومی سماج کے اندر تو بیٹیوں کو بیچ دیا کرتے تھے، کبھی ضرورت پڑتی تو بیٹیوں کے ساتھ دیگر بچوں کو اور بیوی کو بھی بیچ ڈالتے تھے۔ رومی سماج کے اندر عورت کو پرسن کی حیثیت نہیں بلکہ تھنگ کی حیثیت حاصل تھی، یعنی یہ انسان نہیں ہے، بس ایک چیز ہے۔ تو چیزوں کی جس طریقے سے خرید و فروخت ہوتی ہے ایسے ان کی بھی خرید و فروخت ہو سکتی ہے۔ ایک اٹالین مثل ہے، اطالویوں کے ہاں ایک مثل ہے کہ گھوڑا اچھا ہو یا برا اسے مہمیز کی ضرورت ہوتی ہے، کوڑے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اسی طرح عورت اچھی یا بری ہو اسے مار کی ضرورت پڑتی ہے۔ بتائیے جس معاشرے کا یہ تصور ہو وہ معاشرہ عورت کو کیا مقام دے سکتا ہے؟ آگے بڑھیں، ہم روسی سماج کو دیکھتے ہیں۔ روسیوں کا ایک قول ہے کہ 10 عورتوں میں ایک روح ہوتی ہے۔ بتائیے عورتوں کے بارے میں اس طریقے کا تصور کہ 10 عورتوں میں ایک روح ہوتی ہے، اس طریقے کا تصور رکھنے والا معاشرہ عورت کو کیا مقام دے سکتا ہے؟ ہندو سماج، ہندوؤں کے ہاں تو عورتوں کو میراث میں سے کوئی حصہ نہیں دیا جاتا تھا۔ ان کے ہاں عورتوں کے بارے میں کیا تصور ہے یا تھا؟ رامائن سندر کانڈ کے اندر ایک شعر لکھا ہوا ہے، شعر اس طرح ہے کہ ڈھول گمار شودر پشو ناری سکل تاڑنا کے ادھیکاری۔ رامائن سندر کانڈ کے اندر ہے یہ، ڈھول گمار شودر پشو ناری سکل تاڑنا کے ادھیکاری، کہ ایک تو ڈھول، دوسرے جاہل اور گمار، تیسرے وہ نیچ ذات کا شودر، چوتھے پشو جانور، اور آگے ناری عورت، یہ سارے کے سارے ڈنڈے کے آدمی ہیں، ڈنڈے کی ذات ہے، یہ سب کو پیٹ پیٹ کر کے سیدھا کرنا چاہیے۔ بتائیے جس معاشرے کے مذہبی کتاب کے اندر ایسی بات عورتوں کے تعلق سے لکھی ہوئی ہو، وہ معاشرہ عورت کو کیا مقام دے سکتا ہے؟ اب آئیے ذرا عربوں کو دیکھ لیتے ہیں کہ ان کے ہاں عورتوں کا کیا مقام تھا۔ اللہ فرماتا ہے کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، جب گاڑی ہوئی، زندہ درگور کی ہوئی لڑکیوں سے پوچھا جائے گا کہ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ انہیں کس جرم کے اندر قتل کیا گیا تھا، کس جرم کے اندر انہیں زندہ درگور کر دیا گیا تھا۔ بتائیے جس معاشرے کے اندر عورتوں کے تعلق سے سنگ دلی کا یہ حال ہو کہ بچی پیدا ہو تو اسے زندہ درگور کر دیا جائے، وہ معاشرہ عورت کو کیا مقام دے سکتا ہے؟ ان تمام ممالک، ان تمام مذاہب کے معاشروں کا جائزہ لینے کے بعد اب آئیے ہم یہ بتاتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو کیا مقام دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وعن عبد الله بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انما الدنيا متاع وليس من متاع الدنيا شيء افضل من المرأة الصالحة، رواہ ابن ماجہ فی کتاب النکاح۔ حضرت امام ابن ماجہ اس حدیث پاک کو کتاب النکاح میں لائے ہیں، راوی حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا پوری کی پوری متاع ہے، سامان ہے، اور دنیا کے اس سامان میں عورت نیک عورت سے بڑھ کر کے کوئی چیز نہیں۔ یہ حدیث بتا رہی ہے کہ دنیا کی سب سے اچھی چیز
کہ دنیا میں ویسی کوئی اچھی چیز نہیں ہے وہ نیک عورت ہے. بتائیے اسلام نے عورت کو یہ مقام دیا ہے کہ دنیا کی سب سے اچھی چیز اگر کوئی ہو سکتی ہے تو وہ نیک عورت ہے, اس سے اچھی کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی. ایک حدیث حضرت انس سے مروی ہے جسے امام نسائی کتاب النکاح میں لائے, وہ اور مل جائے, اس حدیث کو اور ملا لیں تو بات اور واضح ہو جائے. روایت اس طرح ہے, وان انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حبب الی من الدنیا النساء والطیب وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, رواہ النسائی فی کتاب النکاح. حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کی تمام چیزوں میں مجھے سب سے زیادہ محبوب دو چیزیں, ایک تو عورت اور دوسرے خوشبو, اور تیسری بات آپ نے یہ فرمائی کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی ہے, نماز میں میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. یہ حدیث بتا رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی تمام چیزوں میں, دنیا کی ساری چیزوں میں مجھے دو چیزیں بے حد محبوب ہیں, ایک عورت اور دوسرے خوشبو. اب جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب ہو, اور محبت کے معنی میں یہ بات داخل ہے حد درجہ تعلق, یہ حدیث بھی بتا رہی ہے کہ اسلامی معاشرے میں عورت کو کیا مقام عطا کیا گیا ہے. دو حدیثیں دیکھ لیں, اور دونوں حدیثیں بخاری شریف کی ہیں جن سے عورتوں کی فضیلت اور زیادہ واضح ہو جائے گی. ایک حدیث اس طرح ہے, وان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا عائشہ ھذا جبرائیل یقرأ علیک السلام, قالت قلت وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ, ترى ما لا نرى تريد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رواہ البخاری فی کتاب الاستیزان, حضرت امام بخاری حدیث پاک کو کتاب الاستیزان میں لائے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ یہ جبرائیل آئے ہیں اور جبرائیل تمہیں سلام کہہ رہے ہیں. حضرت عائشہ نے کہا وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ, ان کے اوپر بھی سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت ہو. اے اللہ کے رسول آپ جو چیز دیکھ رہے ہیں ہم وہ چیز نہیں دیکھ رہے ہیں. یہ حدیث بتا رہی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضرت جبرائیل نے سلام کہا اور حضرت عائشہ نے اس کا جواب دیا. بتائیے ملائے اعلیٰ کا سب سے معزز فرشتہ اگر عورت کو سلام کرتا ہے تو اس کے مقام کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ ایک حدیث بخاری شریف کی اور ملا لیں تو عورت کا مقام مزید واضح ہو جائے. حدیث اس طرح ہے, وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال اتى جبرائیل النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ هذه خدیجة قد اتت ومعها اناء فيه ادام او طعام فاذا اتتك فقرا علیہ السلام من ربها ومنی وبشرها ببیت فی الجنت من قصب لا صخب فیہا ولا نصب. یہ حدیث پاک مشکات میں باب و مناقب اہل البیت کے اندر ہے, اور صاحب مشکات نے حوالہ دیا ہے کہ یہ حدیث بخاری میں بھی اور مسلم میں بھی ہے, یعنی یہ حدیث متفق علیہ ہے, اور مشکات شریف میں یہ حدیث باب و مناقب اہل البیت کے اندر حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جبرائیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آتے ہی کہا کہ اے اللہ کے رسول آپ کی بیوی حضرت خدیجہ آ رہی ہیں, ان کے ہاتھ میں ایک برتن ہے, برتن کے اندر یا تو سالن ہے اور کھانا ہے یا دونوں چیزیں ہیں.
جب وہ آپ کے پاس آئیں، ابھی وہ راستے ہی میں ہیں، جب وہ آپ کے پاس آئیں تو انہیں ان کے رب کی طرف سے سلام کہنا اور میری طرف سے، ان کے رب نے ان کو سلام بھیجا ہے، تو اللہ کا سلام خدیجہ سے کہنا اور میرا بھی سلام کہہ دینا، اور ان کو بشارت دینا کہ جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے کھوکھلے موتیوں کا ایک محل تیار کر رکھا ہے جس کے اندر نہ کوئی شور و شغب ہے نہ کوئی تھکن ہے۔ یہ حدیث بتا رہی ہے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ وہ قابل فخر خاتون ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیاری اور معزز بیوی ہیں کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا سلام آیا، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سلام اور کسی ہستی کے لیے نہیں آیا، مجھے تو اس سلسلے میں معلومات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سلام حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو آیا۔ اس سے واضح طور پر یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ اسلامی معاشرے میں عورت کا کیا مقام ہے۔ ایک فرشتہ اگر سلام بھیجے، رب کسی عورت کو سلام بھیجے، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسلامی معاشرے میں عورت کو کیا مقام حاصل ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں ان کے حقوق کی طرف۔ سب سے پہلے ہم عورتوں کے حقوق کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ابو داؤد کتاب النکاح کی ایک روایت پیش نظر رکھیں۔ روایت اس طرح ہے: وان ایاس ابن عبد اللہ ابن ابی ذباب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تضربوا اماء اللہ فجاء عمر الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال زئرنا النساء على ازواجهن فرخص في ضربهن فطاف بآل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نساء كثير يشكون ازواجهن فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم لقد طاف بآل محمد نساء كثير يشكون ازواجهن ليس اولئك بخياركم رواہ ابو داؤد فی کتاب النکاح۔ یہ روایت ابو داؤد کتاب النکاح میں موجود ہے۔ حضرت ایاس ابن عبداللہ ابن ابی ذباب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی لونڈیوں کو یعنی اللہ کی بادیوں کو یعنی عورتوں کو مت مارو، ان کے اوپر ہاتھ مت اٹھاؤ۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، کہا کہ اے اللہ کے رسول، عورتیں تو مردوں کے اوپر شیر ہو گئی ہیں، آپ نے یہ بات کہہ دی ہے کہ عورتوں کے اوپر ہاتھ نہ اٹھاؤ، تو زئرن النساء علی ازواجہن، عورتیں تو اپنے شوہروں کے اوپر شیر ہو گئی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا شیر ہو گئی ہیں وہ، مارو پھر۔ فرخص فی ضربہن، دھلو ان کو۔ دوسرے تیسرے دن سے عورتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے پاس کثیر تعداد میں آنے لگی۔ فطاف بآل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نساء کثیر، اس لیے کہ ان کے شوہروں نے جب پیٹنے کے اندر رخصت دیکھ لی تو انہوں نے دھننا شروع کر دیا، ان کو خوب پیٹا۔ بہت ساری عورتوں نے آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج سے شکایت کی کہ ہمارے شوہروں نے ہمیں بہت مارا ہے۔ یشکون ازواجہن، اپنے شوہروں کی شکایت کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو صحابہ کرام کو خطاب کر کے آپ نے فرمایا، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لقد طاف بآل محمد النساء کثیر، محمد کی آل کے پاس بہت ساری عورتیں آئی ہیں، وہ اپنے شوہروں کی شکایت کر رہی ہیں۔ یشکون ازواجہن، ایسے لوگ جان لیں کہ وہ اچھے لوگ نہیں ہیں۔ لیس اولئک بخیارکم، تم میں سے اچھے لوگ نہیں ہیں۔ یہ حدیث بتا رہے کہ عورتوں کے اوپر جو لوگ ہاتھ اٹھاتے ہیں وہ اچھے لوگ نہیں ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے۔ عورتوں کو مارنے والا آدمی اچھا آدمی نہیں ہے۔ ابن ماجہ کتاب النکاح کی ایک اور روایت جو حضرت عبداللہ ابن عمر سے ہے، وہ ملانے تو بات اور واضح ہو جاتی ہے۔ روایت اس طرح ہے: وعن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیارکم خیارکم لنسائہم، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ابن ماجہ کتاب النکاح کی روایت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے لیے اچھے ہیں۔ ایک روایت
جسے امام ابی داؤد کتاب النکاح کے اندر لائے ہیں، وہ روایت بھی سامنے رکھ لیں تو بات اور زیادہ واضح ہو جائے گی۔ روایت اس طرح ہے، وان حکیم ابن معاویۃ القشیری قال عن ابیہ قال قلت یا رسول اللہ ما حق زوجۃ احدنا علیہ فقال ان تطعمها اذا طعمت وتكسوها اذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر الا في البيت رواہ ابو داؤد فی کتاب النکاح۔ حضرت امام ابی داؤد اس حدیث پاک کو کتاب النکاح کے اندر لائے ہیں۔ حضرت حکیم ابن معاویہ القشیری اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے باپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہماری بیویوں کا ہمارے اوپر کیا حق ہے؟ ہم ہوتے تو کیا بولتے؟ اے اللہ کے رسول، ہمارا حق ہماری بیویوں کے اوپر کیا ہے؟ یہ پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول، ہماری بیوی کا ہمارے اوپر حق کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری بیویوں کا تمہارے اوپر یہ حق ہے کہ جب تم کھاؤ تو اسے کھلاؤ، ان تطعمها اذا طعمت، جب تم کھاؤ تو کھلاؤ، وتکسوها اذا اکتسیت، پہنو تو پہناؤ، ولا تضرب الوجہ، اس کے چہرے پر مت مارو، ولا تقبح، اور اسے آر مت دلاؤ، اسے گالیاں مت دو، ولا تہجر الا فی البیت، اگر مارنے کی بھی ضرورت پیش آئے جو تو یہ معاملہ گھر ہی میں نپٹا لو، اسے گھر ہی میں چھوڑو، باہر روڈ پہ لا کر کے مت کھڑا کر دو۔ عورتوں کے یہ حقوق جو اس حدیث پاک میں بیان کیے گئے ہیں، یہ حقوق بھی بتاتے ہیں کہ یہ حقوق جو اسلام نے عورتوں کو دیے ہیں اور کسی مذہب میں ایسے حقوق عورتوں کو حاصل نہیں ہیں۔ غور کریں تو عورت کی کچھ حیثیتیں ہمیں دکھائی دیتی ہیں۔ ایک حیثیت عورت کی ماں کی ہے، ایک حیثیت عورت کی بیٹی کی ہے، ایک حیثیت اس کی بہن کی ہے، ایک حیثیت اس کی بیوی کی ہے، ایک حیثیت اس کی خالہ کی ہے۔ آئیے تمام حیثیتوں میں شریعت اسلامیہ نے انہیں کیا مقام دیا ہے ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ بیوی کے بارے میں تو یہ بات معلوم ہو چکی کہ وہ دنیا کی سب سے اچھی چیز ہے، کہ نیک عورت سے اچھی چیز کوئی نہیں ہے۔ اس روایت کو دوہرا دیتا ہوں، وعن عبد اللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انما الدنيا متاع وليس من متاع الدنيا شيء افضل من المرأة الصالحة، رواہ ابن ماجہ فی کتاب النکاح، کہ دنیا ساری کی ساری متاع ہے اور دنیا کی تمام چیزوں میں سب سے اچھی کی اس سے اچھی کوئی چیز نہیں، نیک عورت ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بات ہے، ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہارے ہی نفسوں سے تمہاری بیویاں پیدا کی ہیں جو تمہارے لیے باعث سکون ہیں، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، ایک تو باعث سکون ہے، وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور تمہارے درمیان اس نے مودت اور رحمت بنا دی ہے۔ اس میں دو لفظ بہت قابل غور ہیں، ایک مودت اور ایک رحمت۔ مودت جوانی کے لیے اور رحمت بڑھاپے کے لیے۔ شوہر کا جو میلان بیوی کی طرف ہوتا ہے جوانی میں، ایسے میلان کو مودت سے تعبیر کیا گیا ہے، اور بڑھاپے میں جب دونوں کسی لائق نہیں ہوتے تو ایک دوسرے کا میلان جو ایک دوسرے کی طرف ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے رحمت سے تعبیر کیا ہے کہ جوانی کے درمیان، جوانی کے ایام میں تمہارے درمیان مودت فرما دی اور بڑھاپے میں تمہارے درمیان رحمت۔ اس بات میں بہت ساری نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ عورت، بیوی باعث تسکین و راحت ہے۔ عورت اگر بیٹی اور بہن کی حیثیت میں ہے تو حدیث پاک دیکھیے، حدیث اس طرح ہے، وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من كانت له ثلاث بنات
او ثلاث اخوات او ابنتانی او اختانی فاحسن صحبتهن واتقى الله فيهن فله الجنہ رواہ الترمذی فی کتاب البر والصلہ. حضرت امام ترمذی اس حدیث پاک کو کتاب البر والصلہ کے اندر لائے ہیں. حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے 3 بیٹیاں ہوں یا 3 بہنیں ہوں، من کانت لہو 3 بنات، جس کے 3 بیٹیاں ہوں، او 3 اخوات یا 3 بہنیں ہوں، او ابنتان یا 2 بیٹیاں ہوں، او اختان یا 2 بہنیں ہوں، تو چاہے 3 بیٹیاں ہوں 3 بہنیں ہوں، چاہے 2 بیٹیاں ہوں 2 بہنیں ہوں، ان کے ساتھ وہ اچھا سلوک کرتا ہے، اچھی صحبت رکھتا ہے اور ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتا ہے تو فلہ الجنہ، تو اس کے لیے جنت ہے. بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک، بہنوں کے ساتھ حسن سلوک، یہ باعث دخول جنت ہے، چاہے وہ 3 بیٹیاں 3 بہنیں ہوں، 2 بیٹیاں 2 بہنیں ہوں. عورت اگر ماں کی حیثیت میں ہے تو اس سلسلے میں ایک روایت آپ کے گوش گزار کر دوں جسے امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کتاب الجہاد میں لائے ہیں. روایت اس طرح ہے، وعن معاویۃ بن جاہمۃ السلمی ان جاہمۃ رضی اللہ تعالی عنہ جاء الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ اردت ان اغزو وقد جئت استشیرک فقال هل لك من قال نعم قال فالزمها فإن الجنة تحت رجلها رواہ النسائی فی کتاب الجہاد. حضرت امام نسائی اس حدیث پاک کو کتاب الجہاد میں لائے. حضرت معاویہ ابن جاہمہ فرماتے ہیں کہ جاہمہ، معاویہ کہتے ہیں کہ میرے باپ جاہمہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول میں لڑائی میں جانا چاہتا ہوں اور آپ سے مشورہ لینے کے لیے آیا ہوں. وقد جئت استشیرک، میں آیا ہوں کہ آپ سے مشورہ لوں کہ لڑائی میں جاؤں یا نہ جاؤں. تو آپ نے فرمایا ہل لک من تیری ماں ہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول بوڑھی ماں ہے. کہا کہ جا اس کو لازم پکڑ، اس کی خدمت کر، فإن الجنت تحت رجلها، اس لیے کہ لڑائی میں جا کر کے مقصد تیرا حصول جنت ہے نا، کہ لڑائی میں تو جائے اور مارا جائے جنت مل جائے. تو جا، تیری ماں ہے، بوڑھی ماں کی خدمت کر، اس کو لازم پکڑ، اس لیے کہ جنت اس کے قدموں کے نیچے ہے. رہا خالہ کا معاملہ تو اس کے ساتھ ہی ایک حدیث اور ملا لیتے ہیں. وعن البراء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الخالۃ بمنزلۃ الام رواہ الترمذی فی کتاب البر والصلہ. حضرت امام ترمذی سے حدیث پاک کو کتاب البر والصلہ کے اندر لائیں. حضرت براء بن عازب فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خالہ بھی ماں کے منزلے میں ہے. یہ حدیث پاک بتا رہی ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. تو اگر بیوی ہے تو باعث سکون و راحت ہے، بیٹی اور بہن ہے تو باعث دخول جنت ہے، اور ماں اگر ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے. عورت اپنی ہر حیثیت میں ایسا مقام رکھتی ہے اور شریعت نے اسے وہ مقام دیا ہے کہ کسی اور مذہب نے اس کو وہ مقام نہیں دیا ہے، جیسا کہ ان حدیثوں سے بالکل اچھی طرح واضح ہے. اور ایک حدیث تو بہت زیادہ حیرت انگیز ہے. اگر اس حدیث کو سامنے رکھ لیں تو عورت کا مقام اور کھل کر کے سامنے آ جاتا ہے. اس حدیث کو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ مسند احمد کے اندر لائے حضرت اسماء بنت یزید سے. روایت اس طرح ہے، وان اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يحل الكذب الا في ثلاث كذب الرجل امرأته ليرضيها والكذب في الحرب والكذب ليصلح بين الناس. رواه احمد فی مسندہ. حضرت اسماء بنت یزید فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جھوٹ بہت بڑا پاپ ہے، لیکن 3 جگہوں پر جھوٹ بولنا حلال ہے. جھوٹ بولنا بہت بڑا پاپ ہے لیکن 3 جگہ پر جھوٹ بولنا جائز ہے. پہلی جگہ جہاں جھوٹ بولنا جائز ہے وہ کیا ہے؟ بیوی سے جھوٹ بولنا تاکہ اس کو خوش کر دے.
اگر کسی جھوٹ سے بیوی خوش ہو جاتی ہے تو وہ جھوٹ بولنا جائز ہے. اللہ اکبر. بیوی کو خوش کرنے کے لیے ایک حرام چیز حلال ہو جا رہی ہے. اس سے بڑا مقام عورت کو اور کیا مل سکتا ہے؟ تو پہلی چیز یہ، جہاں جھوٹ حلال ہو جاتا ہے، بیوی کو خوش کرنا مقصود ہو. اور دوسری جگہ لڑائی ہے کہ لڑائی میں بھی جھوٹ بول سکتے ہیں. اگر مشرق میں جانا ہو تو آدمی یہ بول دے کہ مجھے مغرب جانا ہے، جائز ہے. اور اس طریقے سے اگر لوگوں کے درمیان صلح کرانی ہے تو وہاں بھی جھوٹ بول سکتا ہے. دو دوستوں میں انبن ہو گئی، اب ایک دوست کے پاس ایک شخص آتا ہے، کہتا ہے ارے یار تمہاری اس سے بہت بنتی تھی، کیا ہوا؟ ارے میں نے تو سنا ہے کہ وہ تمہاری بہت تعریف کرتا ہے، تمہارا بڑا خیر خواہ ہے. اس طرح جھوٹ بول کر کے دونوں کے درمیان محبت پیدا کر دینا چاہتا ہے تو ایسا جھوٹ بولنا جائز. اب آئیے کچھ آیات سامنے رکھ لیں اور پیدا ہونے والے کچھ شبہات کا جواب بھی دے لیا جائے تاکہ مسئلہ بالکل واضح ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ. انسانی حقوق کا جہاں تک تعلق ہے، انسانی حقوق میں مرد اور عورت دونوں برابر ہیں. جہاں تک حقوق کا معاملہ ہے، انسانی حقوق میں عورت بالکل مرد کے برابر ہے. ہاں، اس ازدواجی زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایک درجہ مردوں کا اس سے بڑھا کر رکھا ہے. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ. انسانی حقوق میں عورت مرد کے بالکل برابر ہے، مگر ازدواجی زندگی میں مردوں کو ایک درجہ اس سے زیادہ حاصل ہے، اور یہ فطرت انسانی کے عین مطابق ہے. مثلا اگر خانگی زندگی کے نظم کو برقرار رکھنا ہے تو ایک کو قوام ماننا پڑے گا، دوسرے کو ماتحت ماننا پڑے گا، ورنہ خانگی زندگی کا نظام خوش اسلوبی کے ساتھ چلنا محال ہے. اس کی مثال آپ ہر جگہ دیکھ سکتے ہیں. مثلا فوج کا ایک کیپٹن ہوتا ہے، اس کے ماتحت بہت سارے فوجی ہوتے ہیں. ہر فوجیوں کے جو حقوق ہوتے ہیں، انسانی حقوق، وہ یکساں ہوتے ہیں. قانون سب کے لیے مساوی ہوتا ہے. جو قانون ایک کیپٹن کے لیے ہے وہی قانون ایک عام فوجی کے لیے ہے. تو فوجی قانون میں سب کے سب برابر ہیں، لیکن فوجی نظم کو برقرار رکھنے کے لیے ایک کو کیپٹن بنانا ضروری ہے کہ اس کی قیادت میں پوری فوج لڑے. اگر وہاں دو چار کیپٹن بنا دیے جائیں تو لڑائی اچھی طریقے سے نہیں لڑی جا سکتی. اب کوئی یہ کہے کہ ایک کو کیپٹن بنا دیا گیا تو دوسرے فوجیوں کی توہین ہے، ایسا آدمی بے وقوف ہے. اس طریقے کے اعتراضات احمقانہ ہیں. اس لیے کہ فوجی نظم کو برقرار رکھنے کے لیے ایک فوجی کو کیپٹن بنانا ضروری ہے تاکہ فوجی زندگی کا نظام خوش اسلوبی کا ساتھ چل سکے. ایسے ہی خانگی زندگی کے نظام کو خوش اسلوبی سے چلانے کے لیے ایک کو قوام ماننا پڑے گا، دوسرے کو ماتحت ماننا پڑے گا، تب جا کر کے گھریلو زندگی خوش اسلوبی کے ساتھ صحیح پٹری پہ چلے گی. ایک بات اور ذہن نشین کر لیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے مرد کو حاکم نہیں بنایا ہے، مرد کو قوام بنایا ہے. حاکم اور قوام میں فرق ہے. اللہ نے یوں فرمایا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا. اللہ تبارک و تعالی نے مردوں کو عورتوں کے اوپر قوام بنایا ہے اور اس کی دو وجہیں بتائی ہیں. پہلے قوام کا مطلب سمجھ لیتے ہیں. قوام کا مطلب رولر نہیں ہوتا، بلکہ قوام کا مطلب ہوتا ہے پرووائڈر. قوام کا مطلب ہوتا ہے سسٹینر. سسٹینر میں اور پرووائڈر میں اور رولر میں فرق ہوتا ہے. مرد کے ذمے سسٹیننگ آئی ہے، مرد کے ذمے پرووائڈنگ آئی ہے، رولنگ نہیں آئی ہے. وہ حکمراں نہیں ہے بلکہ وہ پرووائڈر ہے اور سسٹینر ہے. قوام کا ترجمہ حاکم نہیں ہوتا. اب اگر مرد کو سسٹینر مان لیا جائے، پرووائڈر مان لیا جائے تو عورت محکوم نہیں ہوئی بلکہ اس کا ماتحت ہوئی.
اور یہ ماتحتی خانگی زندگی کو خوش اسلوبی سے چلانے کے لیے ضروری ہے. اگر دونوں کو مساوی درجہ دے دیا جائے تو خانگی زندگی کا نظام درہم برہم ہو کر کے رہ جائے گا. یورپ جو مساوات مرد و زن کا پروپیگنڈا کرتا ہے، مساوات مرد و زن کو کہ عورت مرد کے شانہ بشانہ کام کرے، جیسے مرد آفس میں جاتا عورتیں بھی آفس کے اندر جائیں، در حقیقت اس پروپیگنڈے نے اور اس نظام نے پوری خانگی زندگی کا نظام تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے. عورت اور مرد اگر غور کیا جائے تو بالکل یہی حیثیت رکھتے ہیں جو ایک فوجی اور ایک کیپٹن کے درمیان فرق ہوتا ہے، اور جو حیثیت ایک فوجی کے مقابلے میں ایک کیپٹن کی ہوتی ہے، ایک کیپٹن کے ایک فوجی کے مقابلے میں جو حیثیت ہوتی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں. قرآن حکیم کھول کر کے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہر قسم کے حقوق اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو دیے ہیں. سب سے پہلا حق مذہبی اور روحانی ہے. مذہبی اور روحانی حق کیا ہے؟ اللہ نے یہ فرمایا کہ جنت صرف مردوں کے لیے نہیں الاٹ کی گئی ہے. جنت میں صرف مرد ہی نہیں جائیں گے بلکہ عورتیں بھی جائیں گے. ایک جگہ فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. جو بھی نیک اعمال کرے گا چاہے وہ مرد ہو یا عورت، وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، چاہے وہ ذکر ہو یعنی مرد ہو، او انثیٰ چاہے وہ عورت ہو، وَهُوَ مُؤْمِن دونوں ایمان والے ہوں، فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، تو یہ سب جنت میں داخل ہوں گے اور ان کے اوپر کوئی ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا. یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ جو مذہبی حق مرد کو حاصل ہے وہی مذہبی حق عورت کو بھی حاصل ہے. دوسرا حق معاشی حق ہے. معاشی حق دیکھیے، شادی ہوتی ہے تو مرد کے اوپر مہر دینا واجب ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، عورتوں کو ان کا مہر خوشی خوشی دے دو. دیکھیے جو مہر کی رقم اسے ملی ہے وہ اس کی مالک ہے، اس رقم کے اوپر اس کی ملکیت ثابت ہو گئی ہے. اسی طرح جب وہ کسی کی بیوی بن گئی تو اب شوہر کے اوپر اس کا نان، نفقہ، سکنا، روٹی، کپڑا، مکان سب واجب ہو جاتا ہے. یہ اس کے معاشی حقوق ہیں. اور ایک آیت اگر آپ سامنے رکھ لیں تو آپ کو بڑا عجیب لگے گا. اللہ نے فرمایا اہل بیت کے تعلق سے، ازواج مطہرات کے تعلق سے کہ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. تم گھروں میں رہو، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. گھروں میں قرار پکڑو اور جاہلیت کے عورتوں کی طرح بن ٹھن کر کے خامخواہ بازاروں میں مت نکلو. وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، گھروں میں تمہیں کیا کرنا ہے؟ نماز کو قائم کرنا. وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اور زکات دینی ہے. سوال یہ ہے کہ نماز قائم کرنا یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن وَآتِينَ الزَّكَاةَ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اور خطاب عورتوں کو ہے تم زکات دو. اس کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں کو صاحب نصاب بنایا جائے تاکہ وہ اپنی طرف سے زکات ادا کر سکیں. اس سے ان کے معاشی حقوق کا واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے معاشی حقوق کیا کیا رکھے ہیں، کیا کیا دیے ہیں. معاشرتی حقوق کیا ہے؟ ایک آیت کریمہ سے بالکل واضح ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. یہ معاشرتی حق بتایا گیا کہ ان کے ساتھ اچھی طریقے سے معاشرت اختیار کرو. اگر کوئی چیز تمہیں ان کی ناپسند لگے تو اگر تم
ناپسند لگتے ہوئے ان کو اپنے سے جدا نہیں کرتے ہو بلکہ اس کے اوپر صبر کرتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر خیر کثیر پیدا کر دے گا. خیر کثیر کا وعدہ ہے. اگر بیوی کی طرف سے کوئی ناپسندیدہ چیز تمہاری نگاہ میں آئے اور اس کی کوئی حرکت تمہیں پسند نہ آئے اور اس پر تم صبر کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر خیر کثیر پیدا کرنے کا وعدہ کرتا ہے. ہو سکتا ہے تمہیں مال و دولت سے، کثیر مال و دولت سے نواز دے، ایسی اولاد دے دے جو تمہاری شہرت کا باعث بنے، مال و اولاد کی زیادتی کا باعث بنے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر کثیر کا وعدہ فرمایا. لہذا عورتیں بہت ساری متلون مزاج ہوتی ہیں، ذرا نازک مزاج کی ہوتی ہیں. اگر ان کا مزاج آپ کی سمجھ میں نہیں آتا تو آپ اس کے اوپر صبر کیجئے، اصلاح کرنے کی کوشش کیجئے، صبر کیجئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر خیر کثیر پیدا کر دے گا. معاشرتی حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ. انسانی حقوق کا جہاں تک تعلق ہے، انسانی حقوق میں تو وہ مردوں سے پیچھے نہیں ہے. جتنے حقوق مردوں کے اتنے حقوق عورتوں کے بھی ہیں، ان کے معاشرتی حقوق ہیں. رہا مسئلہ قانونی حقوق کا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ. اگر کسی آدمی سے، کسی مرد سے زنا سرزد ہو جائے، اگر وہ غیر شادی شدہ ہیں تو ان کو 100 کوڑے مارو، 80 کوڑے مارو، 80 جلدہ، 80 کوڑے دو ان کو. اور اسی طرح اگر کوئی عورت اس جرم کا ارتکاب کر لے تو 80 کوڑے مارو. قانونی حق میں دونوں برابر ہیں. السارقۃ والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور اور چورنی دونوں کا ہاتھ کاٹ لو. دیکھیے قانونی حق میں دونوں برابر ہیں. مرد اگر چوری کرے تو اس کا بھی ہاتھ کاٹ لیا جائے گا اور عورت اگر چوری کرے تو اس کا بھی ہاتھ کاٹ لیا جائے گا. رہا مسئلہ سیاسی حق کا جو آخری حق ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ فَإِنْ آتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا. اگر تم عورت کو طلاق دینا چاہتے ہو تو اگر تم نے مہر کے نام پر ایک قنطار دے دیا ہے، احد پہاڑ کے برابر مہر دے دیا ہے، تو اسے واپس مت لو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال یہ تھا کہ مہر کی زیادہ سے زیادہ جو مقدار ہے وہ متعین کر دی جائے. لوگ بس اتنی ہی مہر متعین کریں، بس اس سے زیادہ نہیں. انہوں نے یہ بات کہی بھی، جیسے انہوں نے یہ بات کہی کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ عورتوں کے مہر کو متعین کر دوں کہ زیادہ سے زیادہ اتنا مہر ہونا چاہیے. ایک بوڑھی عورت کھڑے ہو کر کے بول رہی ہے کہ جب اللہ نے یہ کہہ دیا کہ عورتوں کو قنطار دیا جا سکتا ہے مہر میں، احد پہاڑ کے برابر سونا دیا جا سکتا ہے، تو عمر تو کون ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کے اندر ٹانگ اڑانے والا، دخل اندازی کرنے والا. حضرت عمر نے فرمایا واللہ ایک عام عورت، ایک بوڑھی خاتون بھی عمر سے زیادہ عالم ہے، عمر سے زیادہ علم رکھنے والی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں سیاسی حق ایک عورت کو کس طرح حاصل ہے کہ خلیفۃ المومنین ایک چیز نافذ کرنا چاہ رہا ہے تو عورت اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کہتی ہے کہ تمہارا یہ کہنا غلط ہے اور تم یہ جو کرنے جا رہے ہو غلط ہے. اس سے بڑا سیاسی حق کوئی مذہب عورت کو کیا دے سکتا ہے؟ کچھ اعتراضات ہیں، ان اعتراضات کو حل کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر آگے بڑھتے ہیں. پہلا اعتراض یہ ہے کہ مرد کو ایک سے زیادہ شادی کرنے کا حکم کیوں دیا گیا ہے؟ حکم کا لفظ استعمال کر رہا ہوں. ایسا لوگ اعتراض کرتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ حکم کہاں دیا گیا ہے؟ حکم کہاں دیا گیا ہے؟ اجازت ہے، اور اجازت میں یہ ضروری نہیں ہوتا ہے کہ وہ چیز کر ہی لی جائے. اللہ نے فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. جو عورتیں تمہیں اچھی لگیں، 2 عورتیں نکاح میں لا سکتے ہو، 3 عورتوں کو نکاح میں لا سکتے ہو، 4 عورتوں کو نکاح میں لا سکتے ہو، لیکن
وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر تمہیں اس بات کا خوف ہو کہ تم عدل نہیں کر پاؤ گے تو فَوَاحِدَةً، تو ایک ہی پر تمہیں اکتفا کرنا پڑے گا. اور ترمذی کتاب النکاح کی یہ روایت اگر اس کی تفسیر میں سامنے رکھ لیں تو بات بالکل واضح ہو جائے. روایت اس طرح ہے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا كانت عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط. رواہ الترمذی فی کتاب النکاح. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی کی دو بیویاں ہوں اور دو بیویوں کے درمیان اس نے عدل نہیں کیا، دونوں بیویوں کے درمیان اس نے انصاف سے کام نہیں لیا، تو قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا ایک سائڈ گرا ہوا ہوگا. پورا میدان محشر دیکھے گا کہ اس آدمی کی دو بیویاں تھیں اور یہ دونوں کے درمیان عدل نہیں کرتا تھا. لہذا اجازت جو دی گئی ہے بڑے شروط کے ساتھ دی گئی ہے. پہلی شرط تو عدل کی ہے. لہذا اگر آدمی یہ سمجھ لے کہ میں عدل کر سکتا ہوں تبھی یہ ہمت کرے. اگر عدل نہیں کر سکتا، اگر اسے خوف ہے کہ میں عدل نہیں کر پاؤں گا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی کی اجازت دی، ایک ہی پر اکتفا کرو. جہاں تک اجازت کی بات ہے وہ اجازت کی حد تک ہے. ذرا سوچئے کہ جنگی حالات پیدا ہو جائیں اور بہت سارے مرد مقتول ہو جائیں تو مرد کم ہو جائیں گے، عورتیں زیادہ ہو جائیں گی. اب بتائیے اس صورت میں عورتیں اپنے عفت کا تحفظ کس طرح کریں گی؟ دو صورتیں ہیں. ایک تو وہ آزادانہ گھومے پھریں اور پبلک پراپرٹی بن جائیں، اور دوسری صورت یہ ہے کہ اپنی عفت کا تحفظ کرنے کے لیے کسی مرد کے ساتھ نکاح کر لیں جو پہلے ہی سے جو ہے منکوح ہے، اس کا نکاح ہوا ہے. ان دونوں صورتوں میں سے کون سی صورت عقل و منطق کی نگاہ میں اچھی ہے؟ عقل و منطق کی نگاہ میں وہی صورت بہتر ہے کہ وہ اپنی عفت کا تحفظ کرنے کے لیے شادی شدہ مرد سے شادی کر لے. اور عورت کو مجبور کہاں کیا گیا ہے؟ تسلیمہ نسرین وغیرہ کا جو اعتراض ہے وہ بے وقوفی پر مبنی ہے. اسلام مجبور نہیں کرتا کسی عورت کو کہ تم شادی شدہ مرد سے جا کر کے شادی کر لو. اگر عورت انکار کر دے تو اس کی شادی نہیں کی جا سکتی. وہ تو عورت قبول کرتی ہے تب اس کی شادی ہوتی ہے. عورت اگر انکار کر دے تو اس کی شادی نہیں ہو سکتی. وہ یہ دیکھتی ہے کہ میری شادی جس سے ہو رہی ہے وہ پہلے ہی سے ایک بیوی کا شوہر ہے، اب میں دوسری بیوی بن کر کے جا رہی ہوں. اسے اچھی طرح معلوم ہے. اب وہ خود اجازت دیتی ہے، اس کی پسند ہے، اس کو یہ چیز گوارا ہے، تو وہ اپنی پسند سے وہ دوسری بیوی بننا گوارا کر رہی ہے. تو اس میں دوسروں کو روکنے اور اعتراض کرنے کی کیا گنجائش ہے؟ اگر وہ نہ کہہ دے، انکار کر دے، تو اس کی شادی زبردستی کرنا تو جائز ہے ہی نہیں، ناجائز ہے. تو پولی گیمی کی جو اجازت ہے وہ خاص خاص شرائط کے ساتھ ہے، خاص خاص حالات کے اندر ہے. ایک شوہر ہے، اس کی بیوی ہمیشہ بیمار رہتی ہے، حق زوجیت ادا کرنے پر قادر نہیں ہے. اب یہ مرد کیا کرے؟ ایک صورت تو یہ ہے کہ وہ باہر جا کر کے حرام خوری کرے، حرام کاری کرے اور جہنم کے راستے پر چل پڑے. اور ایک صورت یہ ہے کہ باقاعدہ اپنی پاک دامنی کو برقرار رکھنے کے لیے کسی عورت سے شادی کر لے. یہ صورت بہتر ہے یا ادھر ادھر جا کر کے منہ مارنے کی اجازت دے دی جائے وہ بہتر ہے؟ عقل و منطق کی نگاہ میں یہی صورت بہتر ہے کہ وہ دوسری شادی کر کے لے آئے. ایک سوال اور یہاں پیدا ہوتا ہے کہ مرد کو تو 4 بیویوں کی اجازت دی گئی ہے، عورت کو 4 مردوں کی اجازت کیوں نہیں دی گئی یا ایک سے زیادہ مرد کی اجازت کیوں نہیں دی گئی؟ اس کا ایک جواب نگاہ میں رکھ لیں کہ اگر ایک عورت کو ایک سے زیادہ مثلا 3 یا 4 یا 2 مردوں سے شادی کی اجازت دے دی جائے تو اس صورت میں بچے کی پرورش اور اس کی پرداخت کا مسئلہ سامنے آ جائے گا. بچے کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ میرا باپ کون ہے. اگر ایک مرد 4 عورتوں سے شادی کر کے زندگی گزارتا ہے
ان سے جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان بچوں کو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ میری ماں ہے اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ میرا باپ ہے. لیکن ایک عورت اگر 4 مردوں سے شادی کر لے تو بچے کو اپنی ماں کے بارے میں تو علم ہوگا کہ یہ میری ماں ہے, لیکن باپ کے بارے میں اسے علم نہیں ہوگا. اب جب باپ کے بارے میں یہ معلومات نہیں ہوگی کہ میرا باپ کون ہے اور باپ کا پتہ نہیں چلے گا تو اس بچے کی پرورش اور پرداخت کی ذمہ داری کس کے اوپر ہوگی؟ کوئی قبول نہیں کرے گا. ہر ایک یہی کہے گا کہ میرا نہیں. تو فطرت یہی ہے کہ مرد کو ایک سے زیادہ شادی کی اجازت دی جائے اور عورت کو ایک سے زیادہ مرد سے شادی کی اجازت نہ دی جائے. ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ عورت حکمراں کیوں نہیں بن سکتی, ساتھ ساتھ عورت پیغمبر کیوں نہیں بن سکتی؟ کوئی عورت پیغمبر نہیں بنی تو پیغمبر کیوں نہیں بن سکتی, اور کوئی عورت حکمراں کیوں نہیں بن سکتی شریعت اسلامیہ میں؟ اس کا جواب یہی ہے کہ عورت کی جو ساخت ہے وہ مرد کی ساخت سے بالکل الگ ہے. عورت صنف نازک ہے اور مرد اس کے مقابلے میں بہت ہی قوی ہے. اب بتائیے کہ عورت اگر حاملہ ہو جائے تو اس صورت میں حکومت کی جو ذمہ داریاں ہیں اس حالت کے اندر جب تک عورت ہے یہ ذمہ داریاں کون سنبھالے گا؟ بچہ پیدا ہو گیا, کچھ دنوں تک اسے بیڈ ریسٹ کرنا ہے. ایسے حالات میں اور ایسی صورت میں حکومت کی ذمہ داریاں کون ادا کرے گا؟ حکومت کی ذمہ داریاں پورا کرنے میں تعطل پیدا ہوگا, جمود پیدا ہوگا کہ نہیں؟ ظاہر ہے کہ جمود پیدا ہوگا. اسی طریقے سے اگر اسے پیغمبر بنا دیا جائے تو پیغمبر کا تعلق عوام سے برابر رہتا ہے. حاملہ ہونے کی صورت میں وہ تعلقات برقرار نہیں رہ پائیں گے. اسی طریقے سے بچہ پیدا ہونے کی صورت میں اسے بیڈ ریسٹ کرنا پڑے گا اور عوام سے اس کا تعلق کٹ جائے گا. اس وجہ سے فطرت یہ ہے کہ عورت حکمراں نہ بنے, مرد ہی حکمراں بنے, اور عورت پیغمبر نہ بنے, مرد پیغمبر بنے. اب تک عورتوں کے حقوق تھے جو مردوں کے اوپر بتائے گئے ہیں. اب عورتیں بہت زیادہ خوش ہو گئی کہ سارے حقوق تو ہمارے ہی ہیں, سارے حقوق تو ہمارے ہی ہیں. نہیں, بلکہ زندگی کی گاڑی کو آگے بڑھانے کے لیے مردوں کے حقوق بھی آپ کے اوپر ہیں. اس سلسلے میں بخاری کتاب النکاح کی ایک روایت پہلے پیش کروں گا. روایت اس طرح ہے, وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا باتت المرأة مہاجرة فراش زوجها لعنتها الملائکة حتى تصبح. رواہ البخاری فی کتاب النکاح. حضرت امام بخاری اس حدیث پاک کو کتاب النکاح کے اندر لائے ہیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت اپنے شوہر سے ناراض ہو کر کے اس کے بسترے سے الگ ہو جائے, اس کے بسترے پر نہ جائے, اس کا بسترا چھوڑ دے, تو صبح تک فرشتے اس کے اوپر لعنت کرتے رہتے ہیں. یہ مرد کا حق اس کی بیوی کے اوپر ہے. اس سلسلے میں ایک اور روایت میں آپ کے سامنے پیش کر دوں. روایت اس طرح ہے, وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان المرأة اذا صلت خمسها وصامت شهرها واحسنت فرجها واطاعت بالها فلتدخل من اي ابواب الجنة شاءت. رواہ ابو نعیم فی الحلیہ. یہ ابو نعیم اس کو حلیہ کے اندر لائے ہیں اور یہ مشکاہ شریف کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے. حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت 5 وقت کی نمازیں پڑھ لے, مہینے بھر کا رمضان کا روزہ رکھ لے, اپنے شوہر کی اطاعت کر لے, اپنے آبرو کی حفاظت کر لے, بس یہ 4 کام کر لے تو جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. عورتوں کے لیے جنت میں داخل ہونا بہت آسان ہے. ان 4 چیزوں میں سے ایک نمایاں چیز ہے شوہر کی اطاعت اور ایک چیز ہے اپنی آبرو کی حفاظت. مردوں کا حق عورتوں کے اوپر کتنا ہے ایک حدیث سے بالکل واضح ہو جاتا ہے. حدیث اس طرح ہے,
وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لو كنت امرت ان يسجد لأحد لأمرت المرأة ان تسجد لزوجها ولو ان رجلا امر امراته ان تنقل من جبل احمر الى جبل اسود ومن جبل اسود الى جبل احمر لكان نولها ان تفعل رواہ ابن ماجہ فی کتاب النکاح. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کا سجدہ کرے. اب بتائیے اس سے بڑا حق اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہ حدیث بتا رہی ہے کہ مردوں کا حق عورتوں کے اوپر بہت ہی زیادہ ہے. ناچاقی کہاں پیدا ہوتی ہے، اس سلسلے میں بھی حدیث پاک نے رہنمائی کی ہے ہماری. مرد عورت سے بیزار کب ہو جاتا ہے؟ جب وہ سنگار کرنا چھوڑ دیتی ہے، بننا ٹھننا شوہر کے لیے چھوڑ دیتی ہے. جب بازار میں جانا ہوتا ہے تبھی بنتی ٹھنڈتی ہے اور آئینے کے سامنے گھنٹوں کھڑی رہتی ہے، لیکن شوہر کو دکھانے کے لیے یہ بننا ٹھننا نہیں ہوتا. اختلاف یہیں سے پیدا ہوتا ہے. اور یہی حال مرد کا بھی ہے. عورت بنی ٹھنی رہتی ہے لیکن حضرت اتنے گندے رہتے ہیں کہ ایک نفیس طبیعت کی عورت دیکھ لیوے تو گھن کھانے لگے. تو دونوں کے بارے میں حدیث پاک کے اندر رہنمائی موجود ہے. اس سلسلے میں دو حدیثیں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. وان انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قیل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای النساء خیر قال التی تسرہ اذا نظر وتطیعہ اذا امر ولا تخالفہ فی نفسها ومالها بما یکرہ. رواہ النسائی فی کتاب النکاح. یہ روایت نسائی شریف کتاب النکاح میں موجود ہے. حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول سب سے اچھی عورت کون؟ سب سے اچھی عورت کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا سب سے اچھی عورت وہ ہے کہ جب اس کا شوہر اسے دیکھے تو خوش ہو جائے. یہی چیز شوہر نہیں دیکھ پاتا اور عورت سے بیزار ہو جاتا ہے. التی تسرہ اذا نظر، شوہر بیوی کو دیکھے تو خوش ہو جائے. وتطیعہ اذا امر، اور جس چیز کا حکم دے اگر وہ خلاف شریعت نہیں ہے تو فوراً اس کی اطاعت کرے. دو ولا تخالفوا فی نفسها ومالها بما یکرہ، اور اس کی مخالفت عورت نہ کرے. کس چیز کے بارے میں؟ اپنے نفس کے بارے میں اور اس کے مال کے بارے میں جس کو وہ ناپسند کرتا ہے. اگر وہ کہہ دے کہ فلاں آدمی گھر میں نہیں آنا یا فلاں جگہ تم نہیں جانا تو عورت کو اس سے بچنا چاہیے. اس کے حکم کی تابع داری کرنی چاہیے، اس کے حکم کو ماننا چاہیے. تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے. مرد کو کیسا رہنا؟ یعنی عورت بن ٹھن کر رہنا کہ شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے. حضرت کو کیسے رہنا؟ اس سلسلے میں حدیث پاک جسے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ موطا کتاب الجامع کے اندر لائے، حضرت زید بن اسلم سے روایت اس طرح ہے. وعن زید بن اسلم ان عطاء ابن یسار اخبرہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المسجد فدخل رجل ثائر الراس واللحیہ فاشار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیہ فاشار الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ ان ارجع کأنه یعنی اصلاح شعر راسه ولحیته ففعل الرجل ثم رجع فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیس هذا خیرا من ان یاتی احدکم ثائر الراس کأنه الشیطان. رواہ مالک فی الموطا فی کتاب الجامع. حضرت امام مالک اس حدیث کو موطا کتاب الجامع کے اندر لائے. حضرت زید بن اسلم کہتے ہیں کہ عطا ابن یسار نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر تھے. ایک آدمی آیا، اس کی داڑھی بے ترتیب تھی اور اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، بالکل شیطان دکھتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا تو اشارہ کیا اسے، کہا کہ اس کو بولو جائے اور ذرا اپنے داڑھی کی اور اپنے بالوں کی اصلاح کر کے آئے. اصلاح کا مطلب ہے کہ نہیں داڑھی چھٹوا کر کے داڑھی کٹوا کر کے آئے، نہیں، اس کو ذرا کنگھی وغیرہ کر لے، ذرا اچھا بنا لے تو اسے شیطان دکھ رہا ہے. وہ آدمی فوراً بھاگا اور
ذرا بال وال سنوار کر کے اور داڑھی وغیرہ سنوار کر کے آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ آدمی بہتر نہیں ہے اس آدمی سے جس کے بال بکھرے ہوئے ہوں، داڑھی بکھری ہوئی ہو، شیطان دکھتا ہو؟ تو جس طریقے سے آپ چاہتے ہیں کہ میری بیوی بنی ٹھنی رہے، اچھی حالت کے اندر ہے، آپ کی بیوی بھی یہ چاہتی ہے کہ آپ بھی اچھی حالت کے اندر ہے، شیطان نہ دکھیں۔ افتراق اور آپسی چشمک جو پیدا ہوتی ہے وہ اسی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ چند باتیں تھیں میاں بیوی کے حقوق کے تعلق سے۔ اللہ ہمیں اچھی سمجھ اور اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ وہ زیادہ ہو جاتا ہے اس وجہ سے بند کرنا پڑتا ہے، ان کو سیٹ کرنے میں دقت ہو جاتی ہے۔